مسٹر مینارٹی کا بھی، تو وہ بھی یہاں پر تشریف لائیں۔ تو دو تین بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جیسے ابھی میرے بھائی نے یہاں پر کہا کہ 2004 میں جب یہ ایکٹ بنا تو اس وقت میں لا منسٹر تھا، اور اس وقت بھی ہوم ڈپارٹمنٹ کا پورٹ فولیو میرے پاس تھا، اور چونکہ اس چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس حوالے سے اس قانون کو بنانے میں اور پھر اس کو اسمبلی سے پاس کروانے میں جو بھی حتی المقدور مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کیا۔ لیکن جیسا کہ ابھی اسٹیج سے فرمایا گیا ہے کہ 2004 اور آج 2020 بہت ایک لمبا عرصہ بیچ میں گزر چکا ہے۔ چونکہ پہلے میں نے آپ کی ریکمنڈیشنز دیکھی نہیں ہیں، جو ڈیفینیٹلی میں میڈم سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو آج کے اس ورکشاپ کے نتیجے میں جو آپ کی ریکمنڈیشنز فائنل ہوتی ہیں وہ آپ اگر ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس سے استفادہ ضرور کریں گے۔ گورنمنٹ لیول پہ اس سے ضرور استفادہ کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج 16 سال گزرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آج اس قانون کو جو 16 سال پہلے بنا تھا اس میں بہتری لانے کے لیے بہت کام کیا جا سکتا ہے، اور 16 سال کا ایک تجربہ جو ہے اس میں بہت کچھ آپ کی آبزرویشن سامنے آئی ہوں گی، اور اگر آپ چاہیں گے یا ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے، اور جو ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ کا 16 سال کا گزرا ہے اس دوران جو مشاہدے آپ کے سامنے آئے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو بھی ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں سب سے پہلے تو بات کی گئی لیجسلیشن کی۔ میں مجموعی طور پر ہمارے ہاں جو ایک مسکنسیپشن ہے، میں صرف پنجاب کی بات نہیں کرتا بلکہ میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے۔ مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہمیشہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جی قانون سازی ہونی چاہیے، جی قانون بننا چاہیے، اس کا قانون بننا چاہیے، جی اس کے لیے حکومت کو فوری طور پر قانون سازی کرنا چاہیے۔ یا میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس وقت جو آپ کا رائج الوقت قانون ہے وہ ہے پاکستان پینل کوڈ PPC، میں آپ کو کھلی دعوت دیتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھائی بھی اگر اس کا PPC کا مطالعہ کریں تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی بھی ایسا ایکٹ آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کے اقتداروں کے لیے وہاں پر اس کا ذکر نہ ہو۔ وہ اتنا ایک کمپریہنسو ایکٹ ہے، لیکن اس کی موجودگی میں پھر ہم بات کرتے ہیں قانون اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک قانون کی موجودگی میں ہم نیا قانون بنانے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ایک ذہن میں عام آدمی کے سوال اٹھتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی رائج الوقت قانون ہو، جب ہم اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی کہ عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ اس کے لیے قانون ہونا چاہیے، جبکہ قانون موجود ہے، لیکن ضرورت اس بات کی کہ اس قانون پر عمل درآمد کیا جائے۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ ڈپارٹمنٹس کے درمیان کوارڈینیشن ہونی چاہیے، اور جو قوانین ہمارے بنے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ایک اور بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا وہ پروسیکیوشن کے حوالے سے ہے۔ یہاں پر میں نے مختصر بات سنی ہے کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو لوگ
کسی بھی جرم میں ملوث ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سزا سے بچ جاتے ہیں. سو سزا سے بچ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفیکٹو پروسیکیوشن ہو وہ بچ جاتے ہیں. میں گورنمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پروسیکیوشن کے حوالے سے کبھی بھی کہیں بھی کوئی کمی نہیں تھی اور نہ ہی انشاءاللہ تعالی آئندہ ہوگی. لیکن ایک میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ہمارا المیہ بھی ہے. یہاں آپ نے بچوں کے حوالے سے بات کی, بچوں کے ساتھ خواتین کو لے لیں, جن خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کو بھی لے لیں. مطلب زیادتی کے شکار چاہے خاتون ہے چاہے بچہ ہے, میں دونوں کی بات کرتا ہوں. واقعے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہماری سول سوسائٹی, جس میں سب شامل ہیں, حکومت, میڈیا, حتیٰ کہ سوسائٹی کے سارے سیگمنٹس جس طرح اس واقعے کے بعد ری ایکٹ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر لحاظ سے قابل تعریف ہوتا ہے. اور اس وقت ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم کی طرح اپنا ایک ری ایکشن دے رہے ہیں. اور شاید, اور یہ بھی شاید نہیں بلکہ یقینی طور پر اس وقت یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ ایک بہت زندہ سوسائٹی ہے, ایک وائبرنٹ گورنمنٹ موجود ہے, وائبرنٹ میڈیا موجود ہے, ہر طبقہ جو ہے وہ اس واقعے سے متاثر ہوا ہے. اور یقینی طور پر اس واقعے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے یہ جذبہ جو ہے یہ موجود رہے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اب ریسنٹ ہمارا ایک واقعہ ہوا ہے, آج سے کچھ عرصہ پہلے موٹر وے پہ جو ایک زیادتی کا واقعہ ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ انپریسیڈنٹڈ ہائپ اس واقعے کو ملی, میڈیا کی طرف سے بھی, سوشل میڈیا, سول سوسائٹی, ہر لحاظ سے ایک انپریسیڈنٹڈ ہائپ اس کو ملی. لیکن مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آج ہم تمام ان سوسائٹی سے, تمام ان آرگنائزیشن سے, ایون یہ کہ میڈیا سے, ایون یہ گورنمنٹ سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ آج وہ کیس کس سٹیج پر ہے, تو یقین کیجئے کہ بہت ساروں کو اس کا علم نہیں ہوگا. بیکاز ایک واقعہ ہوا, چند دن ہائپ ملی اور اس کے بعد وہ چلا گیا. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہماری سول سوسائٹی, سوشل میڈیا, جو بھی ہمارے کنسرن لوگ ہیں, ان کو فالو اپ کے طور پر اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. آپ یقین کیجئے کہ اس واقعے میں چونکہ میں ذاتی طور پر ساری پروسیڈنگز میں انوالوڈ تھا, وکٹم سٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وکٹم میڈیا عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, وکٹم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب بتائیں, جو ہمارے یہاں پہ لیگل ایکسپرٹس یقینی طور پر بیٹھے ہوں گے, ابھی آئی جی صاحب کا ذکر ہوا تھا, شاید تشریف لے جا چکے ہیں, بہرحال اور لوگ موجود ہوں گے. آپ بتائیں کہ پروسیکیوشن کے لیے جب وکٹم کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی تو پروسیکیوشن کے وقت کیا ہوگی؟ ہو نہیں سکتی. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چیزوں کو اتنا آسان بنائیں اور آسان بنا کر ہم معاملات کو ایسے طریقے سے آگے لے کر چلیں کہ کم از کم جو کوئی فیل کرتا ہے, کرمنل ایکٹ کسی کے پارٹ پہ ہوتا ہے, تو کم از کم پھر اس کو سزا ملنی چاہیے. اب یقین کیجئے کہ اس وقت چونکہ یہ کیس, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی ایک بہت بڑی ہائپ تھی, تو اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں. لیکن جو پروسیکیوشن میں ہمیں مشکلات اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی افسوسناک ہے. افسوسناک اس لحاظ سے کہ اس وقت وہ سارا بوجھ جو ہے پروسیکیوشن پہ ہے کہ کیس کو اسٹیبلش بھی کرے اور سزا بھی دلوائے. تو انشاءاللہ تعالی سزا ہوگی بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک ایسا ماحول بنائیں کہ جس ماحول میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ایٹ لیسٹ ایک ایسا ایٹماسفیئر اس کو ملنی چاہیے, ایک ایسی انوائرمنٹ ملنی چاہیے جس میں وہ کھڑا ہو کر اپنے رائٹ کی بات کر سکے.
ہم اتنا نیگیٹیولی لیتے ہیں ان چیزوں کو. یقین کیجئے کہ وکٹم سامنے جس کے ساتھ زیادتی ہوگی، وکٹم آپ کو آگے کہے گا، اس نے آپ کو 2-3 بار اس نے کہنا ہے جی میں نے سوسائٹی میں رہنا نہیں ہے. اگر آج آپ یقین کیجئے کہ ہمارا سسٹم جو ہے، اگر جو وکٹم ہے وہ چھوٹے گھر کا بھی ہو سکتا ہے، بڑے گھر کا بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک خاتون وکٹم ہے تو اس کو ایک دن ہمارے اس موجودہ جوڈیشل سسٹم میں اگر کچہری آ کر کسی عدالت کے باہر بیٹھنا پڑے تو یقین کرے ہر گزرنے والا کہ یہی وہ خاتون ہے بیٹھی ہوئی، اے اوئی جے، اے اوئی جے. مطلب یہ ہمارا ایک سوسائٹی کا یہ المیہ ہے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے اس بات پر کیا جائے کہ وکٹم کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں، پروسیکیوشن کے لیے آسانی پیدا ہو، اور جو اس جرم کا مرتکب ہوا ہو اس کو سزا بھی دلوائی جا سکے. تو انشاءاللہ تعالی میں یہ بات آپ سے اس لیے شیئر کی ہے کہ اس پہ بھی کام کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. یہاں پر 1122 کے حوالے سے بات ہوئی اور 1121 کے حوالے سے بات ہوئی. اب میں یہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے، لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور خاص طور پر یہ جو آپ کا سسٹم ہے یہ ایپس وغیرہ کا اور اس کا دور ہے. اور یقین کیجئے کہ اتنی ایپس بن چکی ہیں کہ آج بنانے والے کو بھی علم نہیں کہ میں نے کیا بنایا تھا. ہمارے ہاں پچھلے دنوں چیزوں کی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں تھوڑا سا بڑھی، ہم نے ایپ بنا دی کہ جی گھر بیٹھے آپ سبزی کا ریٹ دیکھ سکتے ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنے اس وقت ہمارے جتنے بھائی اور معزز خواتین یہاں پر جو تشریف فرمائے، کسی ایک نے بھی اس سے استفادہ نہیں کیا ہوگا اور صبح اٹھ کے اس کو کھولا ہوگا کہ آج ٹماٹر کا کیا ریٹ ہے اور آلو کا کیا ریٹ ہے. لیکن ہم نے اپنی پوری ایفرٹ لگا کے ہم نے وہ ایپ ضرور بنا دی ہے، اور ہمارے کریڈٹ میں چلا گیا جی کہ کیا ٹیکنالوجی سے استفادہ ہم کر رہے ہیں. ہم نے تو سبزی کے ریٹ کے لیے بھی ایپ بنا دی لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح اب ہم ایمرجنسی سروسز کے لیے، یہ جو میں نے پہلے موٹر وے کا واقعہ آپ کو بتایا، ہمارے یہاں سر ایمرجنسی کے لیے 15 موجود ہے، موٹر وے کے لیے 130 موجود ہے. آپ نے 1121 بنا دیا، وہ بھی موجود ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک وکٹم جس پہ کوئی ایک مصیبت آن پڑی ہے، کیا وہ پہلے سوچے گا کہ اب اس سے میرے متعلقہ کون سی ایمرجنسی سروس ہے؟ سو وائی ناٹ کہ ایک ہو، صرف ایک ہو جو ہر آدمی کے ذہن میں ہو. اس کے گھر میں آگ لگے اس کو پتا ہے 1122 کو دینا ہے، اس کے گھر میں چوری ہو اس کو پتا ہے 1122 کو دینا ہے، چھت گرے 1122. مطلب ایک ہونا چاہیے. یہ آگے اس ادارے کا کام ہے کہ وہ اس کی فلٹریشن کر کے جس سے متعلقہ ہو وہ اس کال کو وہاں پہ ٹرانسفر کر دے. یہ ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے 15 جو ہے اس کو سینٹرلائز کر دیا ہے. اور آپ چاہے سرگودا میں 15 کو کال کریں، چاہے راولپنڈی میں کریں، چاہے گجرانوالہ میں کریں، جہاں کہیں بھی آپ 15 کو کسی انسیڈنٹ کے متعلق کال کریں گے تو وہ کال ڈائریکٹلی آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی سیف سٹی لاہور میں، اور سیف سٹی لاہور اس کو فوراً فلٹر کر کے تو کنسرنڈ ضلع میں وہ کال یا کنسرنڈ ایجنسی تک پہنچا دے گی. سو آپ کو پولیس سے متعلق کال کرنے کے لیے صرف 15 کو کال کرنے کی ضرورت ہے. باقی کوئی ہماری اس وقت جو ہے ایمرجنسی لائن جو ہے وہ ہم نے ختم کر کے ان تمام کو 15 میں مرج کیا ہے تاکہ ایک عام آدمی کے لیے معاملات کو سمپلیفائی کیا جا سکے. ہمارے ہاں اب پرابلم یہ بن گیا ہے کہ چیزوں کو سمپلیفائی کرنے کے بجائے ہم چیزوں کو کمپلیکیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. سو میں یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا کہ فار دا ٹائمز ٹو کم آپ جتنا ہو سکے چیزوں کو سمپلیفائی کرنے کی طرف جائیں. جتنا آپ چیزوں کو سمپلیفائی کریں گے اتنا ایک عام آدمی کے قابل فہم ہو جائیں گی وہ باتیں، اور وہ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور اس سے استفادہ کر سکے گا. اس کے علاوہ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک اور سب سے اہم ضرورت جس بات کی ہے
کہ وہ اویئرنیس کی ہے. ہمارے ہاں اویئرنیس کی طرف میں سمجھتا ہوں وہ توجہ نہیں دی گئی جو دی جانی چاہیے تھی. اویئرنیس کی ضرورت ہے. اویئرنیس کے لیے آپ کے مختلف ادارے ہیں جو یہ رول ادا کر سکتے ہیں. اسکولوں کالجوں کے حوالے سے بھی وہاں پہ اویئرنیس کے پروگرام ہو سکتے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پہ ہے. بے شمار ایسے آپ کو فیلڈ نظر آئیں گے کہ جہاں سے اویئرنیس کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. لیکن اویئرنیس اس لیے ضروری ہے کہ یقین کیجیے پھر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بنیادی نقطہ ہے ہمارا یہ کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے چاہے خاتون ہے چاہے بچہ ہے 10 دن کے بعد اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, 15 دن کے بعد نہیں ہوتا. ہمیں ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو, جس میں میڈم فرما رہی تھی کہ آج بھی ان کے پاس ان کے انسٹیٹیوٹ میں بعض بچے ایسے موجود ہیں. آپ بھی یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ بچے ایک ٹراما کی کیفیت میں آ جاتے ہیں, اس سے ان کو نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ایک دن میں نہیں نکل سکتے. اس کے لیے آپ کو کانسٹنٹلی کام کرنا پڑے گا اور مسلسل کام کرنے سے اور مسلسل ان کو آپ کو ایک کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. وہ کانفیڈنس دیں گے تو اس ٹراما سے وہ نکلیں گے. تو اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم 10 دن کی ہائپ 15 دن کی ہائپ سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں مستقل طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک وکٹم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو اس وکٹم کو آگے لے کر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایسے ادارے ہونے چاہیے جہاں پہ اس کو رسپیکٹ بھی ملے. ایسے اور سب سے بڑی بات جیسا ابھی میڈم فرما رہی تھی کہ بہت سارے میں آپ کو انسیڈنٹ ایسے بتا سکتا ہوں کہ جہاں پر واقعہ ہوتا ہے لیکن اس کو دبا دیا جاتا ہے. اور خاص طور پر چائلڈ ابیوز کے سلسلے میں میں دعوے کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں جس سوسائٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, اگر آپ رورل بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو رورل بیک گراؤنڈ میں 90% کیسز جو ہیں دبا دیے جاتے ہیں, رپورٹ نہیں کیے جاتے. اور اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک اویئرنیس نہیں ہے اور دوسرا ہماری جو سول سوسائٹی ہماری جو سوسائٹی ہے رورل سوسائٹی ہے اس میں جو ڈومیننٹ کریکٹرز ہیں وہ اس واقعے کو دبوانے کی کوشش کرتے ہیں. اور چھوڑو جی کوئی بات نہیں, اس بات کو ختم کریں, معافی دے دیں. یہ ہو بے شمار ایسے واقعات. خواتین کے حوالے سے میں اسی طرح میں چھوٹی سی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے ہم اوور آل کرائم ریٹ دیکھ رہے تھے پنجاب کا, تو میں نے خواتین کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے کیسز کا دیکھا. آپ یقین کریں گے کہ اکثریت کیسوں کی ایسی ہے کہ جو حقائق پر مبنی نہیں ہوتی. اس کے پیچھے ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک بڑا آسان کام ہے جی فلاں نے میری بیٹی کے ساتھ, میری بیوی کے ساتھ, میری بہن کے ساتھ فلاں نے زیادتی کی کوشش کی. بے شمار کیسز ایسے ہم نے دیکھے کہ جن کی اگر بنیاد کو پیچھے جا کے دیکھا جائے تو وہ فیک کیسز تھے. اب میں موٹر وے کے کیس پہ آتا ہوں. میں صرف آپ کی سوچ کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری سوسائٹی میں ایک جینون کیس ہوتا ہے تو اس پہ کتنا شور مچتا ہے. دیٹ واز اے جینون کیس. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی سوسائٹی میں ایک جینون کیس ہوا, پورا ملک ہل گیا تھا, بیکاز اٹ واز اے جینون کیس. باقی آپ اخبار میں ہر روز پڑھتے ہیں, شاید آج کے اخبار اٹھا کے دیکھیں 2-3 کیس آپ کو ایسے ملیں گے جہاں پہ ہوگا جی فلاں جگہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی, اتنے بندوں کی فلاں, لیکن آپ اس کا اثر نہیں لیتے بیکاز وہ خبر خود بول رہی ہوتی ہے کہ یہ خبر جینون نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور چیز ہوگی. سو اویئرنیس کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ جو جینون کیسز ہیں ان میں سمجھتا ہوں سوسائٹی بھی اس کا اثر لیتی ہے, گورنمنٹ بھی اس کا اثر لیتی ہے, میڈیا بھی اس کا اثر لیتا ہے جینون کیس کا. لیکن جو جینون نہیں اخباروں میں روز پڑھتے. اب جو موٹر وے والا واقعہ تھا اس سے بعد آج تک 15 کیسز ایسے ہو چکے ہوں گے, لیکن 15 کیسز اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں یا میں آپ سے پوچھوں تو شاید ہم کوئی ایک کیس بھی پن پوائنٹ نہ کر سکیں اس کے بعد فلاں کیس بھی ہوا ہے, بیکاز ان کی وہ ہائپ نہیں بنی. سو جینون کیسز ہیں ان کے لیے
ہمیں کام بھی کرنے کی ضرورت ہے اور اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب ہم اس طرح کے سیمینارز کرتے ہیں، اس طرح کی ورکشاپس ہوتی ہیں، آپ کی ریکمنڈیشنز آتی ہیں ہمارے ساتھ آنکھوں پر، ہم اس سے استفادہ کر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی کریں گے. لیکن میری صرف آپ سے درخواست یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کی ریکمنڈیشن جو ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق ہونی چاہیے. دیکھیں بعض اوقات ہم ایسی باتیں بھی، اب اگر میں یہاں پہ کھڑا ہو کے تو بات کرنا شروع کر دوں تو میں برطانیہ کی مثال بھی دے سکتا ہوں، میں امریکہ کی مثال بھی دے سکتا ہوں، میں اور کسی مغربی ملک کی بات کر سکتا ہوں، لیکن ان کے حالات اور ہمارے حالات میں فرق ہے. جو بات برطانیہ میں ممکن ہے وہ پاکستان میں ممکن نہیں، جو امریکہ میں ممکن ہے وہ پاکستان میں ممکن نہیں. ہمیں اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ریکمنڈیشنز دینی چاہیے جن سے گورنمنٹ استفادہ کر سکے. دیکھیں آج یہاں پر کھڑا ہو کر ایک وکٹم کے لیے ہم وہ آئیڈیل کنڈیشنز دے دیں کہ جو برطانیہ اور امریکہ میں ہوتی ہیں، شاید وہ پاکستان میں نہ ہو سکے گا نہ ہوتا ہے. دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. لیکن برطانیہ میں میرے خیال میں یا امریکہ میں چند دن پہلے پریزیڈنٹ آف امریکہ پہ جی ہراسمنٹ کی بات ہوئی. مطلب بے شمار اس طرح کے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے کہ جہاں صرف ہراسمنٹ جو ہے، اور وہ بھی 10 سال کے بعد وہ شوٹ کر دیتے ہیں ہراسمنٹ کا، کیونکہ یہ ان کی سوسائٹی میں قابل عمل ہے. ہماری سوسائٹی میں ہمارے ماحول کے مطابق وہ قابل عمل نہیں ہے. سو اس لیے ہمیں اپنی گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات دیکھنی ہے کہ کیونکہ وہاں پہ تو وکٹم شاید کیس کرنے کے لیے میرے خیال میں اگر کورٹ میں جاتا ہے تو وہ تو ہیرو بن جاتی ہے اور اس کی پھر مثالیں دی جاتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ہمارے گاؤں میں، دیہات میں، محلے میں، شہروں میں اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کو دبانے کے لیے کوشش پہلے کی جاتی ہے، باقی ساری صورتیں بعد میں آتی ہیں. تو ان ریئلٹیز کے مطابق ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ قوانین کے حوالے سے آخر میں پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ قوانین موجود ہیں، بات امپلیمنٹیشن کی ہے، بات اویئرنیس کی ہے. لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ قانون موجود ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، میں نے اس سے استفادہ کس طرح کرنا ہے. چائلڈ پروٹیکشن جو بیورو ہے ہمارا، یہ اس سلسلے میں کام کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں میڈم کے منہ پر تعریف ہوگی کہ یہ ادارہ 2004 میں جب بنایا گیا تھا تو 2007 تک مثالی کام اس ادارے نے کیا تھا. اور اس کے بعد میں کسی کو مورد الزام ٹھہرائے بغیر میں کہوں گا کہ اس ادارہ جو ہے وہ تنزلی کی طرف گیا ہے، اس میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ گورنمنٹ کے آنے کے بعد جب سے میڈم نے اس ادارے کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، پھر ایک دفعہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادارہ لائم لائٹ میں بھی آیا ہے اور اس نے اپنی کارکردگی جو ہے وہ بھی دکھانی شروع کی ہے. تو اس لیے میں میڈم آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بات کا کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ہوم ڈپارٹمنٹ جو کہ آپ کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی طرف سے جو بھی سپورٹ آپ کو چاہیے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گی. اس سے پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. جو بھی آپ کی مشکلات ہیں ان کے لیے حل کے لیے ہر وقت ہم موجود ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے بھی رہیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے، یہ ادارہ مزید بہتر طور پر عوام کی خدمت کر سکے. اور میں تمام شرکاء کا بھی اس لحاظ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ادارے کی حوصلہ افزائی کے لیے آج اس کے بینر تلے یہاں پر اکٹھے ہوئے. میں صرف آپ کو آخر میں یہی یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ قطعی طور پر ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ آپ کا یہاں اکٹھا ہونا، آپ کی ریکمنڈیشنز آنا
وہ ایک روٹین کی بات ہوگی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی آپ کی ریکمنڈیشنز ہوں گی جو بھی قابل عمل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ ان پر عمل درآمد کیا جائے گا, اس سے استفادہ کیا جائے گا. نہ صرف آج بلکہ ہمیشہ ہم آپ کی سرپرستی, آپ کے تعاون اور آپ کی طرف سے جو آپ کی رائے ہے اس کے منتظر رہیں گے, اور جو بھی اس ادارے کی بہتری کے لیے, چائلڈ پروٹیکشن ہمارا جو ادارہ ہے اس کی بہتری کے لیے, اسی طرح ڈی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے, ان کا ادارہ جو خواتین کے ساتھ زیادتی کے کیسز کو ڈیل کرتا ہے, وہ بھی موجودہ گورنمنٹ نے آ کے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کام تو کر رہا ہے, لیکن ان کو کچھ مسائل تھے کچھ فائنینسز کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کیا, وہ حل ہو چکے ہیں. ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی, اسٹاف بھی ان کو مل چکا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ادارہ بھی اب دیکھیں گے کہ اسی طرح آپ کے تعاون کا منتظر رہے گا. جس طرح چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے اسی طرح اپنی قیمتی رائے سے انہیں بھی آپ مستفید کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تعاون سے گورنمنٹ جو ہے اپنے ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے گی. بہت بہت شکریہ.